نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع تلاوت قرآن کے آداب کے بارے میں ہے، کیونکہ اکثر ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں اور آداب کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے آداب ہیں جن سے ہم لا علم ہیں۔ آج کے وقت میں ان آداب کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان تمام آداب کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آداب ظاہری ہیں اور دوسرے آداب باطنی ہیں۔ دونوں طرح کے آداب کی تفصیل جو ہے وہ آج ہم ذکر کریں گے، اور اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آداب ظاہری یہ ہیں کہ باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کی عادت بنائی جائے، اور اگر خوشبو لگا لے تو یہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ تلاوت کرتے وقت لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں آنے جانے والوں کو تنگی ہو یا ان کی پشت ہونے کا امکان ہو، یعنی آنے جانے والوں کو گزرنے میں تنگی ہو۔ وہ قرآن مجید کا ادب کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان سے ادب نہ ہو سکے اور ان کی کمر جو ہے وہ قرآن مجید کو ہو رہی ہو۔ قرآن مجید کو تکیہ، رحل یا اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کا آغاز تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ سے کرنا چاہیے۔ جب دوران تلاوت کوئی صورت آ جائے، یعنی درمیان میں پڑھتے پڑھتے ہم کسی صورت کو شروع کرنے لگیں، تو تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ اور جب ہم آغاز تلاوت سورہ توبہ سے کریں، ٹھیک ہے، یعنی آغاز تلاوت سورہ توبہ سے کریں، ہم اپنی تلاوت کو سورہ توبہ سے شروع کریں تو اعوذ باللہ ضروری ہے، بسم اللہ اختیار ہے، اگر چاہے تو پڑھ لے اور اگر چاہے تو نہ پڑھے۔ جب دوران تلاوت یعنی تلاوت کے درمیان سورہ توبہ آ جائے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں مختلف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں وہاں زیر لب پڑھنا چاہیے، یعنی آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اگر تنہائی نصیب ہو تو اونچی آواز سے تلاوت کر سکتا ہے، اگر کسی کو تکلیف کا اندیشہ ہو تو پھر آہستہ ہی پڑھے، یعنی اگر کوئی مریض ہے جس کو اونچی آواز سننے میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر قرآن مجید آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے اپنے کان یا رخسار پر ہاتھ نہ رکھے، یعنی اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے اپنے کانوں پر یا اپنے رخسار پر ہاتھ نہ رکھے، کیونکہ یہ گانے والوں کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا چاہیے اور صحیح مخرج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو قرآن مجید کو ترتیل سے یعنی ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور تم اسے پڑھو ٹھہر کر۔ اور کیا نام ہے، تلاوت میں تمام مخرج کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی خوشی کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کر کے، تاہم کہتے ہیں کہ اپنے انداز کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرے، لیکن اس کو گانے کی طرز میں بالکل نہ پڑھے، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ آیت رحمت پر رحمت کی دعا کرے، جب آیت وعید آئے تو اس پر مغفرت کی دعا کرے، یعنی جن آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رحمت کا ذکر کیا ہے اس میں اپنے لیے رحمت کی دعا کرے، اور جن آیت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے ان میں عذاب سے بخشش طلب کرے۔ تلاوت کے دوران ادھر ادھر دیکھنا بے ادبی میں داخل ہوتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت اپنے پاؤں پر ہاتھ ہرگز نہ رکھیں اور ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ورق یعنی صفحہ پلٹنا ہو تو انگلی پر زبان کا تھوک نہ لگائے، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ دوران تلاوت ہرگز جو ہے وہ ناک میں انگلی نہ ڈالے۔ دوران تلاوت کسی سے بات نہ کرے، اگر ضروری ہو تو آیت مکمل کر کے بات کرے، اگر ممکن ہو تو رکوع مکمل کر کے بات کرے۔ دوبارہ تلاوت کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھ لے، اور تلاوت کے درمیان میں عذاب پر رونے کی کوشش کرے تو بہتر ہے۔ آیات سجدہ پر سجدہ کرے، یعنی جب سجدے کی آیات آئیں تو چاہیے کہ فوراً سجدہ کرے، بعد میں فرصت ملے نہ ملے، سجدے کی تلاوت بندہ بھول جائے، سجدہ ادا کرنا بھول جائے، تو بہتر صورت یہی ہے کہ جب سجدے کی آیت آئے تو فوراً سجدہ کر لے، یہ اس آیت کا حق ہے۔ جب کہتے ہیں کہ جب طبیعت تلاوت کرتے کرتے تھک جائے تو رک جانا چاہیے۔ تلاوت کے دوران طبیعت کا انشراح بہتر ہے، یعنی طبیعت کو تھوڑا سا آرام دینا بہتر ہے۔ قرآن مجید مکمل کرنے پر دعا کرنا سنت نبوی والا صاحبہ صلاۃ والسلام ہے، یعنی قرآن مجید جب آپ کا مکمل ہو جائے، جیسے آپ قرآن مجید شروع کرتے ہیں پڑھنا، اور جب قرآن مجید مکمل ہو جائے تو اس کے بعد دعا کرنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے ظاہری آداب تھے۔
اور باطنی آداب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب میں سے یہ ہے کہ کلام پاک کی عظمت دل میں رکھتے ہوئے اور عالی مرتبہ جو ہے وہ اس کا اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس کلام کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو دل میں رکھے جس کا وہ کلام ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو اپنے دل میں رکھے۔ یہ قرآن مجید کو پڑھنے کے باطنی آداب ہیں۔ دل کو وساوس یعنی دل کو دنیا کی زندگی کے وسوسوں اور خطروں سے پاک رکھے، معانی کا تدبر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے، یعنی معنی کو سمجھے، قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کو سمجھے اور انہیں محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی لذت کے ساتھ پڑھے۔ جب آیات کی تلاوت کر رہا ہے تو دل کو ان کے تابع بنا دے، مثلاً اگر آیت عذاب زبان پر ہے تو دل لرز جائے اور اگر آیت رحمت ہے تو دل خوشی سے جھومنے لگے۔ اپنے کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے کہ گویا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اور جب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے بات کروں تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔